تاریخ میں جب بھی کسی فتح کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ طاقت، انتقام، خون ریزی، یہی سب کچھ ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر کوئی فتح جنگ سے نہیں بلکہ معافی سے یاد رکھی جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی فتح جس نے صرف ایک شہر کا نہیں بلکہ تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے واقعے کی جڑ ہے۔ بھلا ایک فوجی مہم، کسی شہر پر قبضہ، یہ ایک سماجی انقلاب کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں عرب کی تاریخ کے ایک ایسے باب میں جانا ہوگا جہاں طاقت کے معنی ہی بدل دیے گئے تھے۔ تو ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی جڑیں بھی ماضی میں ہیں، اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک معاہدے سے، ایک امن کے وعدے سے۔ لیکن جب یہ وعدہ ٹوٹا تو واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو بات ہے 628 عیسوی کی۔ مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے بیچ 10 سال کے لیے ایک امن معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی بہت مضبوط امن نہیں تھا، لیکن امن تو تھا۔ مگر ہوا کیا کہ صرف 2 سال بعد ہی قریش کے اتحادیوں نے مسلمانوں کے ایک حمایتی قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ سیدھا معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اس کی روح پر ایک حملہ تھا، اور بس اسی ایک واقعے نے خطے کی پوری سیاسی اور فوجی بساط ہی الٹ دی۔ اب جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو ظاہر ہے جواب تو بنتا تھا، لیکن یہ جواب کسی روایتی اعلان جنگ کی طرح نہیں آیا، نہیں، بلکہ ایک ایسی حکمت عملی کے ساتھ خاموشی سے تیاری شروع ہوئی جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ 10,000، یہ تعداد دیکھیے ذرا، 10,000 کا لشکر۔ جب یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی نا تو یہ صرف سپاہی نہیں تھے، یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ عرب میں طاقت کا توازن اب ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس پوری مہم کا اصل کمال وہ تلواروں میں نہیں، حکمت عملی میں تھا۔ منصوبہ جنگ لڑنے کا تھا ہی نہیں، اصل پلان تو یہ تھا کہ اپنی تعداد اور رفتار سے ایسی صورتحال بنا دی جائے کہ جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مقصد شہر کو فتح کرنا تھا، تباہ کرنا نہیں۔ خون خرابے سے بچنا سب سے اہم تھا۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، مکہ کے شہریوں کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں۔ سالوں کی دشمنی، کشیدگی، اور اب اچانک 10,000 کا لشکر شہر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ کوئی بھی کیا سوچے گا؟ یہی نا کہ اب بدلہ لیا جائے گا، تباہی ہوگی۔ لیکن جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو فرق دیکھے کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف ہے تاریخ کا پرانا طریقہ کہ جب کوئی فاتح فوج آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خون ریزی، لوٹ مار، لوگوں کو غلام بنانا، اور دوسری طرف ہے وہ حقیقت جو مکہ میں نظر آئی، یعنی تقریباً مکمل پرامن داخلہ، ہر ایک کی جان اور مال کی حفاظت، اور دشمنی کے بدلے معافی اور اتحاد کی دعوت۔ یہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو فوجی کارروائی تو سمجھے کہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، لیکن اس فتح کا اصل، سب سے تاریخی اور فیصلہ کن لمحہ وہ تو ابھی باقی تھا۔ یہ وہ اعلان تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ تھے پیغمبر اسلام کے، اور یہ کس سے کہے جا رہے تھے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے سالوں تک مخالفت کی تھی، جن کی وجہ سے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ بدلے کی صدیوں پرانی روایت پر ایک لکیر کھینچنے جیسا تھا۔ تو یہ عام معافی یا جنرل ایمنسٹی، آخر یہ چیز کیا ہے؟ اس کو نا ایک طرح کا ریسیٹ بٹن سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا سیاسی قدم ہوتا ہے جس میں ماضی کی تمام غلطیوں کو، تمام جرائم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بدلے کا جو چکر چل رہا ہے وہ ٹوٹ جائے اور سب مل کر ایک نئے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔ تو اب واپس آتے ہیں اپنے بالکل شروع والے سوال پر کہ آخر یہ سب کچھ مل کر اس فتح کو صرف ایک فوجی جیت سے بڑھ کر ایک تاریخی انقلاب کیسے بنا دیتا ہے؟ انقلاب اس لیے کیونکہ اس نے کھیل کے اصول ہی بدل دیے۔ اس نے صدیوں سے چلے آ رہے بدلے کے قانون کو ختم کر کے معافی کی ایک نئی مثال قائم کی۔ اس نے دکھایا کہ اصل جیت طاقت دکھانے میں نہیں بلکہ رحم دلی میں ہے۔ اس نے جانی دشمنوں کو ایک قوم بنا کر ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی، اور اس ایک قدم نے پورے جزیرہ نما عرب کا سماجی اور سیاسی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں، آج کی دنیا جو لڑائیوں اور بدلے کی آگ میں جل رہی ہے، وہاں 1400 سال پرانا یہ واقعہ قیادت، طاقت کے صحیح استعمال اور معافی کی اس انقلابی طاقت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟